تو ابھی قرآن کی آیت چل رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی بات چل رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں تو لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے بھیجا گیا ہے، تو آپ کی بیوی وہاں پہ موجود تھی ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فضحکت، تو وہ ہنسنے لگی۔ وہ کس بات پہ ہنسنے لگی؟ وہ اس بات پہ ہنسنے لگی، خوش ہوئیں کہ جو فرشتے آئے ہیں ہماری قوم کے عذاب کے لیے نہیں آئے۔ ایک تعویل علماء نے یہ کی ہے، یا اس بات پہ خوش ہوئیں کہ اللہ کے فرشتے ہمارے گھر پہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی ان کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب کیفیت کیا تھی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 90 سال کی ہو چکی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو چکی تھی۔ اب اس عمر میں بچے کی ولادت ہمارے یہاں پہ تو محال سمجھا جاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں، عادتاً نہیں ہوتا۔ اور صرف یہی نہیں، بچے کی ولادت کی خوشخبری نہیں، بلکہ بتایا کہ تمہارے یہاں پہ پوتا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ تو اسی کی بنیاد پر یہ یہودی اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ یہ جب خوشخبری دی گئی، قالت یا ویلتا، وہ بڑی اچھمبے کے ساتھ بولی، ہائے خرابی، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میرے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھی ہوں۔ وہ جو نیچرل بات ہے اسی انداز میں انہوں نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں کہا وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے یہ جو میاں ہیں یہ تو خود بوڑھے، ہمارے کیسے بچہ ہوگا۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ تو بڑے اچھمبے کی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ اپنے ریمارکس دے دیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قالوا، فرشتے بولے، اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے کام کا اچھمبا کرتی ہو، کیا اللہ کے کام پہ حیران ہوتی ہو؟ یعنی اللہ تو ہر کچھ کر سکتا ہے، وہ بوڑھوں کو بھی اولادیں دے سکتا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتے بولے اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اس گھر والوں کو ہو، یعنی تم پہ اللہ کی خصوصی رحمتیں، خصوصی برکتیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تم پہ کرم فرما رہا ہے کہ تمہیں اولاد عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ فرشتوں نے جواب دیا۔ اب یہاں پر بات تو بالکل کلیئر ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، پھر فرشتوں نے جو فرمایا، تو وہ بھی اللہ کے کام پر حیران نہیں تھی، وہ تو ایک عادتاً حیران تھی کہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال فرشتوں نے جواب دے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس اہل بیت پر اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہیں۔ بڑا زبردست نقطہ یہاں پہ علماء کرام نے بیان کیا۔ گستاخان صحابہ، صحابہ کے دشمن، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، وہ نبی علیہ السلام کے اہل میں شامل نہیں ہیں۔ اور وہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے جس میں فرمایا گیا کہ یطہرکم تطہیرا، اہل بیت اللہ تم کو بہت پاکیزہ کرے گا، ستھرا کرے گا،
تو وہ کہتے ہیں کہ صرف اس میں پنجتن پاک شامل ہے، اہل بیت نبی علیہ السلام کے ازواج شامل نہیں ہیں، کہ اہل کا اطلاق ان کے نزدیک بیوی پہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اہل البیت کہا۔ تو یہ قرآن کی آیت ثابت کر رہی ہے کہ کسی مرد کی بیوی اس کی اہل بیت ہوتی ہے۔ تو وہ جو آیت نازل ہوئی جو اہل بیت کی شان میں ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کر دے گا اور اہل بیت کو پاک کر دے گا، خوب ستھرا کر دے گا، تو اس میں آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین بھی شامل ہیں۔ پھر وہ ایک سوال کرتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو چادر میں 4 افراد کو لیا تھا، حضرت حسنین کریمین کو، خاتون جنت کو، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، اور خود کو، اور کہا تھا یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تو 4 کو لیا، تو اہل بیت پنجتن پاک ہی ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت عام طور پر کسی بھی انسان کی، اس کے گھر والے اور اس کے ڈائریکٹ جو بچے ہوتے ہیں وہ اہل بیت شمار کیے جاتے ہیں، جن کو گھر والا کہا جاتا ہے۔ بیٹی دوسرے کے گھر کی ہو جاتی ہے، بیٹی دوسرے کے گھر کی ہو جاتی ہے، اور اس کے بچے بھی دوسروں کے ہوتے ہیں۔ تو کئی لوگوں کو یہ شبہ ہو کہ یہ آیت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج و مطہرات کے بارے میں آئی ہے، تو آپ نے چادر میں لے کے فرمایا کہ یہ بھی شامل ہے اس میں۔ وہ تو ہے ہی شامل، ان کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گھر تو بیوی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، مگر یہ بھی شامل ہے اہل بیت میں۔ تو فرمایا انہ حمید مجید، بے شک وہی سب خوبیوں والا اور عزت والا ہے، بزرگی والا ہے۔